اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان اللہ يحب المتقین۔ عہد توڑنے والے مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے سوائے قبیلہ بنی غمورہ کے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا اور انہوں نے معاہدہ نہ توڑا، تو جب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان کے لیے عہد پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ کیف وإن يظہروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمہ يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون۔ بھلا کیسے ان کے وعدے کا اعتبار کیا جائے؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا لحاظ رکھیں اور نہ کسی عہد کا، وہ تمہیں اپنی زبانی باتوں سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں انکار ہے اور ان میں اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا يعملون۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت حاصل کی، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، بے شک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون۔ وہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا، یعنی جب موقع پاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ وہ کسی مسلمان کے بارے میں نہ تو رشتہ داری کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا، یعنی جب موقع پاتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم قرآن کی آیتیں علم والوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ۔ اور اگر وہ عہد کر کے اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین کو برا بھلا کہیں تو کفر کے سرغنوں سے اس امید پر جنگ کرو کہ شاید وہ باز آ جائیں، بے شک ان کی قسموں کی کوئی حیثیت نہیں، تم ان سے جنگ کرو تاکہ وہ شرارت سے باز آ جائیں۔ ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس قوم سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں اور رسول مکرم کو ان کے وطن مکے سے نکالنے کا ارادہ کیا، حالانکہ انہی کی طرف سے لڑائی میں پہل ہوئی؟
کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين۔ اے مسلمانوں، تم ان سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں عبرتناک سزا دے گا اور انہیں رسوا کرے گا، اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، یعنی تمہیں فتح دے گا اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈا کرے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے مسلمانوں، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے آزمائش میں ڈال کر ان لوگوں کی پہچان نہیں کروائی جو تم میں سے جہاد کریں گے، اور اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے سوا کسی غیر کو اپنا رازدار نہیں بنائیں گے، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے خبردار ہے۔